ایسا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ورلڈ بینک جو ہے کچھ اس کے تعاون سے وہ مالی امداد بھی کر رہا ہے کہ یہ ملک بھر میں ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے وہ قائم ہو رہی ہیں. تو ورلڈ بینک کے جو تعاون سے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم ہوں گی تو کیا یہ ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے؟ اس کا وزیر اعظم صاحب کا 50 لاکھ مکانات جو ہے سستے فراہم کرنے کا یا کوئی اور منصوبہ ہے؟ اور کیا یہ سوسائٹیاں اگر ورلڈ بینک کے تعاون سے بناتے ہیں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تو یہ بنے گی کیسے اور عوام کو فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا؟ خبر صاحب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ایک خطرناک موو. پاکستان ایک انتہائی اہم ریاست ہے, یہ ایٹمی ریاست ہے, اور یہ ایٹمی ریاست کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط فوج, ایک مضبوط آئی ایس آئی وغیرہ رکھتی ہے. اس کو یہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف یا ایشین بینک جو پالیسیز دیتے ہیں وہ ایک ٹارگیٹ پالیسیز ہے. آپ دیکھیں یہ ایک ایگریکلچر کنٹری, ایوب خان صاحب آئے, اس کے بعد شعیب صاحب آئے, انہوں نے پاکستان کے پنجاب کے 3 دریا بیچ دیے, اور ان دریا بیچنے سے ڈائریکٹ پاکستان کی زراعت افیکٹ. ذرا غور کریں آپ, شعیب صاحب 2 ٹرم میں رہے, 8 سال رہے, اور جو انہوں نے 1960 میں سندھ طاس کا معاہدہ کیا, وہ معاہدہ پڑھے آپ کی شرم سے آنکھیں ہماری جھک جائیں گی. معاہدہ کیا ہے کہ دریا ہمارے بکے, پیسہ جمع ہو, اور 10 قسطوں میں 1960 سے لے کر 1970 تک 10 قسطوں میں پیسے انڈیا جمع کرائے گا. کس کے پاس؟ ہمیں نہیں دے گا. وہ ورلڈ بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا, اس میں ورلڈ بینک کا نام اور تھا, اس میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا اور وہاں پر وہ پیسے جمع کرائے. اگلی بات جو قابل غور اور قابل فکر ہے, اور وہ بڑی ہی ایسی بات ہے جس میں کسی ہمارے حکمران نے توجہ نہیں تھی, وہ پیسے اس کا جو آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت ان پیسوں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا. یعنی 1960 آج 2020 ہے, 70 سال ہو گئے. 1960-70 میں ختم ہوگی, آج 50 سال, یعنی 30 60 اور 50 سال ہو چکے. 60 سال وہ پیسے ہمارے وہاں پڑے, کالا باغ ڈیم نہیں بنا. اتنی ہی مقدار میں پڑے ہیں, ان پہ ہمیں کوئی منافع نہیں ملے گا, کچھ نہیں ہوگا. اگر صرف 3% منافع اس پیسے پہ لگا دیا جائے, اب تو ضرورت نہیں رہی, اب تو وہ زیرو ہوگا نا پیسے. میں نے آپ کو عرض کیا وہ 3% پیسے انٹرسٹ لگائے تو آپ یا قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ورلڈ بینک ہمارا ہے. یعنی وہ سارے پیسے اگر کیلکولیٹ کر لیں صرف 3%, بینک نہیں کہتا کہ 10% لگائے فلاں. ورلڈ بینک ہمارا کیسے ہے بھائی؟ بابا میری بات سنیں, وہ پیسے ہی ایسے اتنے ہیں اسی بنیاد پر. اچھا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی جو سٹرینتھ ہے اس کے مطابق پاکستان کا مالی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اگر وہ پیسہ جو ہم نے 3 دریا بیچے. میری بات یہ ہے کہ وہ پیسے پڑے, اس پیسوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگا, وہ آپ بھول جائے. یعنی یہ ہر جو شعیب محمد صاحب آئے ٹارگیٹڈ اٹیک کیا پاکستان پر. اسی طرح غلام ساکھا صاحب آئے, انہوں نے تمام یوٹیلٹی بلز وغیرہ جو ہے وہ گروی رکھوا دیے. شوکت عزیز صاحب نے یہاں سی این جی متعارف کرائی, آپ کو یاد ہوگا. جی جی. اصل میں پاکستان کی ریاست کے گیس کے ذخائر ٹارگٹ تھے, جو سمجھنے کی بات ہے. ہم کہتے تھے کہ 100 سال تک گیس ختم نہیں ہوگی. جب اس گیس کو بسوں میں لگوا دیا, فلاں جگہ لگوا دیا, صاحب یہ ہمارے انرجی کرائسس پیدا. ورلڈ بینک میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ورلڈ بینک جو تعاون سے میں اگلی بات کالونیاں بنائیں گے وہ کہاں بنائیں گے؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہوگا یہ کہ دیکھیں یہ لاہور کے 2.5 کروڑ کا شہر ہے. اگر آپ کے اس کے ارد گرد کالونیاں سیکشن کر دیں گے, دنیا میں تمام جو شہر بسائے جاتے ہیں
40 میل تک کوئی وہاں پر 40 میل تک جنگل ہوتا ہے یا ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے، اس کے بعد نیا شہر بنتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نئی کالونیاں بنوانی ہے یا نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے ہیں یا نیا شہر بسانا ہے تو بابا اس جگہ چولستان میں بسائے، بلوچستان میں بسائے، یا وہ علاقے۔ اور یہ جو لاہور کے اندر ایک نیا شہر دریائے راوی پر بسایا جا رہا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے یہ لاہور پیرس بن جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا، یہاں پر قحط پڑ جائے گا، لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی 100 روپے کی نہیں ملے گی۔ آپ یہ اتنی بڑی بربادی، اتنی بڑی کانسپریسی پاکستان کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان ایجوکیٹڈ احمق لوگ ہیں، یعنی جو باہر کے لوگ ہیں یا باہر کی قوتیں ہیں جو پاکستان کے فوج کے خلاف ہے، پاکستان کے ایٹم بم کے خلاف ہے، وہ پاکستان کی ریاست کو ایک فیلور سٹیٹ بنانا چاہتی ہے، اور ان کا ٹارگیٹڈ ہے، ان کا ٹارگیٹ ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کی ریاست میں قحط ڈال دے۔ پہلے پانی کا مسئلہ پیدا کیا انہوں نے، انرجی کرائسس شوکت علی صاحب نے پیدا کیا۔ ہماری حکومت تو کہہ رہی ہے کہ دبئی سے بھی زیادہ خوبصورت شہر آباد ہو جائے گا، پیرس بن جائے گا، تو کراچی کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، جہاں پر یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ بھٹو صاحب نے ایک پلاننگ دی تھی، اور یہ بھٹو صاحب کے عہد کی بات ہے کہ جب کسینو ایک بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو، یعنی دبئی بعد میں آباد ہوا ہے، پہلے بھٹو صاحب کی کوشش تھی، اور بھٹو صاحب کو سزائے موت اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا، اور انہوں نے ان کے آئٹم بم دیا، اور ساتھ اس قسم کی منصوبہ بندی تھی کہ کراچی شہر کو وہ ایک نیکسٹ آلٹرنیٹ بنانا چاہ رہے تھے سنگاپور وغیرہ کا۔ اور وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باتیں پبلک ہو رہی تھی کہ جی سمندر میں ہوٹل بنے گے، یہ ہوگا فلاں۔ اس مجوزہ ہوٹل کے جو آثار ہیں وہ اب تک موجود ہے، وہ مٹائے نہیں گئے۔ آپ جائیں سمندر کی طرف تو وہ جو ہوٹل بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ سنگاپور یا دبئی لوگ جانے کی بجائے وہ لوگ کراچی میں آئیں اور آپ ٹورزم کو کراچی کے بارے میں خامد بھائی اس پہ دیکھیں، کراچی کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ کراچی آپ کی ایک پورٹ بھی تھی، آپ کا شاہ رگ بھی تھی، آپ کا معاشی ہب بھی ہے، اور کراچی کو ٹارگٹ کر کے اس کو برباد کیا گیا، کراچی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسی طرح اب یہ جو اسکیم پہ آ رہی ہے یہ آپ کی ایگریکلچر کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ آپ دیکھیں ساتھ ہی ایسٹ پنجاب ہے، آپ ایسٹ پنجاب وزٹ کریں، انڈیا نے وہاں پر ایگریکلچر لینڈ پر بجلی مفت کی ہوئی ہے، انڈیا نے وہاں پر، ہم انڈیا کو گالیاں نکالتے ہیں، انڈیا نے وہاں عام کسان کو جو زرعی آلات ہے وہ صرف 10% پر وہ ٹریکٹر مل جاتا ہے، 10% پر اس کو تھریشر مل جاتا ہے، اور اپنا جو یہ ہے کیا کہتے ہیں یہ دیگر آلات اور کھادیں وغیرہ، کھاد وغیرہ۔ اب کھادوں کی قیمت کمپیئر کریں، اب وہ لینڈ جو انڈیا کے حصے میں آئی، بدقسمت ہے کہ 47 سے پہلے یہ پنجاب جو ہے پورے ہندوستان کو ماحولیات کا بھی تو ایک اثر انداز ہوگا یہ سارا۔ اگر آپ مکان کھڑے کرنے شروع کر دیں، زراعت کو ختم کر دیں، کھیت ختم کر دیں، کھلیان ختم کر دیں، تو سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہوگا کہ شہر تو جو وہ آگ کی طرح پھیلتا ہے۔ جب نئے شہر بناتے ہیں تو وہاں پر جو پٹرول ہے، دھواں ہے، اور یہ جو بات اگلی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کسان کو آپ مایوس کر رہے ہیں۔ کسان 24 گھنٹے محنت کرتا ہے، آپ اس کو اس کی پروڈکٹ کی لاگت میں نہیں دے رہے، آپ اس کو سہولت نہیں دے رہے، آپ اس کو مفت بجلی نہیں دے رہے، آپ بجلی کا بل ڈبل دے رہے ہیں، اس سے اپنا مالیہ لے رہے ہیں،
اور اس کے اوپر دھڑا دھڑ آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. راجہ ذوالقرنین صاحب آپ سے سوال اور بھی کرنے ہیں اور آپ کا ٹائم لینا ہے, کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک.